بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آمن لموسى الا ذریة من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 28، آیت نمبر 83 تا آیت نمبر 88۔ جب جادوگر ہار گئے تو موسیٰ علیہ السلام پر کون ایمان لایا؟ تو ابھی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل ایمان لانے والے تھے اور اس کی قوم میں سے نوجوانوں نے ایمان لایا، کیونکہ ہمیشہ ہر دور میں ایمان لانے والے اور دین پر جان دینے والے اولیاء اللہ وہ نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں۔ قوم کے جو نوجوان تھے وہ ایمان لائے، یا تو وہ فرعون کی قوم میں سے جو چند نوجوان تھے جیسے کہ رجل مومن ہے اس کا تذکرہ ہے، یا مراد یہ ہے کہ حضرت بنی اسرائیل کی قوم میں سے جو نوجوان تھے وہ ایمان کو ظاہر کر چکے اور اعلان کر دیا اپنے ایمان لانے کا، یا معنی یہ ہے کہ ذریۃ من قومی سے مراد قلیل لوگ اس کی قوم میں سے کم لوگ ایمان لائے، کیونکہ اکثر جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے ایمان کو چھپے رکھے تھے، ایمان اپنا ظاہر نہ کر سکتے تھے۔ تو معنی ہے فما آمن لموسیٰ، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر یا ایمان کو ظاہر نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ، اس کی قوم میں سے قلیل معنی کم لوگ، قدر لوگ جو ہے ایمان لائے۔ ذریۃ کا بمعنی قلیل ہے، ابن عباس سے یہ ترجمہ منقول ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ فرعون کی قوم میں سے کم لوگ ایمان لائے، یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کم لوگ ایمان لائے، جو کہ وہ جادوگر یا چند نوجوان تھے۔ بعد میں باقی قوم بھی ایمان لائی۔ بعض حضرات نے ذریۃ من قومہ کا ترجمہ کیا شبان کے ساتھ، پس ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام پر الا ذریۃ من قومہ، مگر اس کی قوم میں سے نوجوان۔ تو پھر اس صورت میں دو معنی ہے، من قومہ میں ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹے تو حضرت موسیٰ کی قوم میں سے چند نوجوان ایمان لائے، بوڑھے اکثر وہ ایمان نہیں لا سکے، وہ دبے ہوئے تھے، تو نوجوان مراد ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ الا ذریۃ من قومہ ہی ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے، تو فرعون کی قوم میں سے نوجوان ایمان لائے، اور اس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہاں ہی ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فرعون کی قوم میں سے چند نوجوان جیسے کہ رجل مومن ہے وہ ایمان لائے، کیونکہ بنی اسرائیل تو سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور وہ پہلے سے فرعون سے تنگ تھے، اس کے مظالم سے تنگ تھے، تو اس کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ علی خوف من فرعون و ملئہم، اس میں مومنین کی شجاعت کا ذکر ہے کہ جو ایمان لائے تو وہ مشکل وقت میں ایمان لائے، کہ ایسے وقت میں جب بادشاہ کا زور ہے اور ڈر بھی ہے کہ ان کو قتل کرے گا اور مارے گا، اس وقت ہی ایمان لائے۔ علی خوف من فرعون، باوجود فرعون سے ڈر کے، علی بمعنی مع کے ہے، اور گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خوف پر ڈال دیا، یعنی خوف پر سوار ہو گئے، نہایت بہادری اور شجاعت کا ذکر ہے۔ وملئہم، اور ان کے حکاموں سے بھی ڈرتے تھے، وڈیروں سے، ان یفتنہم، کہ ان کو فتنے میں ڈالے گا، مراد فتنے سے یہ ہے کہ ان کو قتل کرے گا اور پھانسی پر چڑھائے گا اور مارے گا۔ وَإِنَّ فرعون، اس کی وجہ کیا تھی کہ کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ فرعون لعال فی الارض، اپنے ملک میں زور والا تھا۔ عال کا معنی بلند، اور یہاں بلندی سے معنی یہ ہے کہ وہ حکومت اور اقتدار والا تھا، زور والا تھا، اور حکمرانوں کا جب زور ہوتا ہے تو پھر ان کے سامنے لوگ ڈرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور زوردار حاکم بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ وہ منصف نہیں تھا بلکہ وہ ظالم تھا۔ اِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ زیادتی کرنے والوں میں سے تھا، اور مسرفین سے مراد مسرفین فی العقوبت ہے کہ سزا میں وہ سخت حد سے بڑھ جانے والا تھا، زیادتی کرنے والا تھا۔ ایمان لانا بڑا مشکل تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ترغیب دی الی الایمان کی طرف۔ وقال موسیٰ، اس میں ترغیب الی الایمان کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لانے چاہتے ہو تو فعلیہ توکلوا، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو گے، یعنی
صرف اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا، اسباب پر نظر نہیں ہوگی، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم اسلام پر سامنے اور ظاہریہ اعلان کرنے والے ہو، اسلام پر آ جانے والے ہو۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ یہ شرط ہے اور اس کی جزا فعلیہ توکلوا ہے، اور پھر ان کنتم مسلمین یہ دوسری شرط ہے۔ تو دو شرط ایک جزا کے ساتھ متعلق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ یہ شرط ہے، اس کی جزا ہے فعلیہ توکلوا، اور ان کنتم مسلمین کی جزا فصبروا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر ایمان اللہ پر ہے تو فعلیہ توکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے اور توکل کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ اور ان کنتم مسلمین کی جزا ہے فصبروا، تو معنی ہوگا کہ اگر تم اسلام لانا چاہتے ہو تو صبر کرو، معنی اسلام کا تعلق بھی ظاہر کے ساتھ ہے اور صبر کا تعلق بھی ظاہر کے ساتھ ہے، پھر معنی یہ ہے کہ یہ برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ یا یہ ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا مال اسلام، یا ان کنتم مسلمین مال ایمان فعلیہ توکلوا، پھر اس طرح عبارت بنے گی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا اللہ، اللہ ہی کی ذات پر توکلنا، ہم بھروسہ کرنے والے ہیں۔ ربنا، اب قوم نے دعا کی، اے ہمارا ربا، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنا فتنتاً للقوم الظالمین، کہ ہم گمراہ کیے جائیں ظالم قوم کی وجہ سے۔ جب ظالم قوم ہم پر ظلم کریں اور ان کے ظلم کی وجہ سے ہم اسلام سے ہٹ جائیں اور اسلام سے دور رہیں تو گوئے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یہاں فتنہ مصدر ہے بمعنی مفتونن کے، کہ گمراہ کر دیا جائے، معنی پھیر دیا جائے اسلام سے ہم کو ظالم قوم کی وجہ سے۔ یا فتنتن بمعنی مفتونن، مفتونن بمعنی معذب کے ہے کہ ہمیں نہ بنا فتنتن معنی معذب، کہ ہم تختہ مشق بنے رہیں ظالم قوم کے لیے، ہم پر ظلم کرتے رہے اور ہم ان کے لیے سزا کے ذریعہ بنے، وہ ہم پر سزا استعمال کرتے رہے۔ یا فتنتاً بمعنی امتحان کے ہے، لا تجعلنا فتنتاً، ہمیں نہ بنا امتحان ظالم قوم کے لیے، کہ جب ایسے مشکلات آ جائے تو یہ ہم سے ایک امتحان ہوگا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان سے امتحان لینا چاہتا ہے، ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے کہ کتنا ایمان پر مضبوط ہو یا نہ ہو۔ اے اللہ ایسے امتحان ہم پر نہ ڈال۔ ونجنا، اور نجات دے دے ہم کو برحمتک، اپنی رحمت کے وسیلے، گوئے کہ اللہ کی رحمت اللہ کو وسیلے میں پیش کی جائے گی، من القوم الکافرین، قوم کافر سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے جب حالات انتہائی مشکلات پیدا ہو گئی۔ مجاہد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون نے آرڈر کیا کہ ان کے عبادت گاہوں کو گرا دیا جائے، مساجد کو گرا دیا جائے، ان پر مذہبی پابندی لگائی جائے اور ان کو نماز نہ پڑھنے دیا جائے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور کہا کہ ان سے الگ ہو جاؤ، اپنا محلہ الگ بناؤ اور اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، اور ساتھ ساتھ نماز کی کثرت اختیار کرو، اس لیے کہ مصیبت اور مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، گویا کہ نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ حدیث میں بھی آتا ہے اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب آپ کو پریشانی لاحق ہوتی تو آپ جلدی نماز کی طرف جاتے تھے۔ تو معنی ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ اور ہارون کی طرف، ان تبوّعا معنی کہ جدا کرو، لقومکم اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر کے اندر، بیوتن گھر، معنی الگ الگ کمرے اور گھر بنائے جائیں، اور وجعلوا بیوتکم بناؤ اپنے گھروں کو قبلتن، قبلتن کا ایک معنی ہے مساجدہ، نماز کی جگہ، یعنی گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ یا قبلتن مجاہد سے نقل ہے کہ مستقبل القبلہ کعبتی، مستقبل الکعبتی، کہ اپنے گھروں کو کعبے کی طرف ان کا رخ بناؤ، بیت اللہ کی طرف۔ گویا کہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ حضرت بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی کعبہ ہے۔ تو مستقبل القبلہ کا کعبہ کہا کہ قبلہ اپنے گھروں کا رخ کعبے کی طرف کرو تاکہ گھر کے اندر نماز پڑھی جائے تو سیدھے کعبے کی طرف آپ کا رخ ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے موسیٰ مومنین جو ایمان لانے والے ان کو بار بار خوشخبری سنا۔